السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، فضائل قرآن کے اس ایپیسوڈ کے اندر آج میں ایک بار پھر آپ کو سورہ بقرہ کی ایک ایسی فضیلت سنانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کو لازم پکڑیں گے اور اپنے گھروں میں پڑھیں گے یا اپنے دکان میں پڑھیں گے، آپ کے اوپر رحمت اور برکت کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور سکینتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5018 ہے، اور اس حدیث کے راوی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا بھی ان کے بازو میں بندھا ہوا تھا، اور وہیں پر ان کا ایک بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، کچھ ہی دیر کے بعد گھوڑا خوب اچھلنے اور کودنے لگا، بدکنے لگا اور اپنی رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت بند کر دی۔ جب وہ تلاوت بند کر دی تو گھوڑے کا بدکنا بھی بند ہو گیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو پھر میرا گھوڑا اچھلنے اور کودنے اور بدکنے لگا، پھر میں نے بند کر دی، پھر گھوڑے کا بدکنا بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا اور پہلے سے کہیں زیادہ اچھلنے کودنے اور بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ یہ گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو کھنل دیتا، لہٰذا میں نے تلاوت بند کر دی اور اپنے بیٹے یحییٰ کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ پھر جیسے ہی میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ نور ہے جو میرے اوپر سائے کی طرح ہے، میں اس کے نیچے ہوں اور وہ نور بالکل جگمگا رہا ہے۔ کہتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے ہی میں نے تلاوت بند کر دی وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، وہ مجھ سے دور ہو گیا یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میرا گھوڑا بدکنے لگا اور قریب تھا کہ میرے بچے کو گھوڑا نقصان پہنچا دے، اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت بند کر دی۔ اور جیسے ہی میں نے اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک نور ہے جو میرے اوپر سائبان کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے تلاوت بند کر دی اور اپنے گھر سے باہر نکل کر کے دیکھا تو وہ ساری روشنیاں غائب تھیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید بن حضیر، تمہیں معلوم ہے کہ وہ روشنیاں اور وہ نور کیا چیز تھی؟ کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، کہ اے اسید، ارے وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے تمہارے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ وہ روشنیاں اور وہ نور جو تم نے دیکھا تھا، جو تمہارے اوپر صاحبان کی طرح تھا، وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آ رہے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید بن حضیر، اگر تم ایسی تلاوت جاری رکھتے اور صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے تھے اور وہ لوگوں کی نظروں سے کسی بھی حال میں چھپ نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو رب کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ اور اس حدیث سے صرف سورہ بقرہ ہی کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کبھی بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر رب کی طرف سے رحمتوں برکتوں اور سکینتوں کا نزول ہوگا، اور آپ کی تلاوت سننے کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔